ابھی محترم فردوس جمال صاحب جب گفتگو کر رہے تھے، ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ یہ اداکار ہیں، مگر آپ نے ان کی گفتگو سنی، آگے عثمان پیرزادہ صاحب کی بھی سنیں گے، دیگر بھی مہمان ہیں، تو الحمدللہ قائد محترم کی وہ ذات ہے کہ سب کو ان کے ساتھ پیار ہے اور وہ سب کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ قائد محترم نے 1984 میں باقاعدہ ناروے سے بیرون ممالک میں اپنی مصروفیات کا اور وزٹ کا آغاز کیا، اس کے بعد 87 میں ڈنمارک میں، پھر سب سے بڑی یورپ کی تاریخ کی سب سے بڑی کانفرنس جو نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد عالمی سطح تک آج تک نہیں ہو سکی، وہ 1988 میں ویمبلے کانفرنس تھی، جس میں پوری دنیا سے مشائخ وہاں پر تشریف لائے، علماء کرام تھے، اور اس کے بعد یورپ میں ایک سلسلہ چلا، اور 91 سے لے جب سے میں اس تحریک کو میں نے جوائن کیا آج تک 15 سال میں الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ یورپ کا کوئی ملک اٹھائے، کوئی ملک اس کا نام لے، میں اس وقت کھڑے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کے کس شہر میں کس جگہ پر منہاج القرآن کا سینٹر ہے۔ آپ شروع ہو جائیں، ناروے سے شروع ہو، برطانیہ کو چھوڑ دیں، آپ صرف شینگن سٹیٹس کو لیں، ہمارے جو بزرگ دورہ جات کرتے ہیں انہیں علم ہے، ناروے سے شروع ہو، اوسلو کیپٹل ہے، وہاں منہاج القرآن کا سینٹر، ڈنمارک جائیں، کوپن ہیگن اور ڈنسے، وہاں منہاج القرآن کا سینٹر، نیچے جرمنی آئیں، برلن جائیں، فرینکفورٹ جائیں، ہاگن جائیں، اینیپتال جائیں، جس جرمنی کے بڑے شہر میں جائیں وہاں منہاج القرآن کا سینٹر، نیچے اترے روٹرڈیم آئیں، ہالینڈ کے اندر روٹرڈیم جائیں، ایمسٹرڈیم جائیں، دی ہیگ جائیں، وہاں منہاج القرآن کا سینٹر، نیچے بیلجیم آئیں، بروسل شہر کے اندر بہت عظیم الشان مسجد جامعہ مسجد منہاج القرآن کی، نیچے فرانس آئیں، پیرس کے اندر 2 سینٹر ہیں، ایک پاکستان عوامی تحریک کا دفتر ہے، ایک سب سے بڑا پاکستانیوں کا اگر کوئی مرکز ہے پیرس میں تو وہ منہاج القرآن اسلامک سینٹر ہے۔ اس سے نیچے اترے سوئٹزرلینڈ جائیں، جنیوا جائیں، وہاں منہاج القرآن کی تنظیم، دائیں طرف آسٹریا جائیں، ویانا کے اندر جائیں، منہاج القرآن کی تنظیم، اٹلی کے اندر جائیں، صرف اٹلی کے اندر 8 ممالک میں 8 شہروں میں اٹلی کے اندر منہاج القرآن کی تنظیمات اور سینٹر موجود ہیں۔ آپ ملانو چلے جائیں، بریشیا چلے جائیں، آپ بوزنوال چلے جائیں، رجو میلیا چلے جائیں، بلونیا چلے جائیں، جس شہر میں بھی جائیں الحمدللہ اگر نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ کو کوئی جگہ ملے گی تو وہ صرف منہاج القرآن کی مسجد ہوگی۔ اسی طرح آپ اسپین جائیں، برسلونا میں جائیں، اسپین کے اندر لگرونیا شہر ہے وہاں جائیں، اسی طرح آپ یونان جائیں، اب قریب آ جائیں ایتھن چلے جائیں، یہ یونان جو جہاں سے 3 گھنٹے کا سفر ہے فلائٹ پہ، وہ ایتھن کے اندر سب سے بڑی پاکستانیوں کی جو مسجد ہے وہ جامعہ مسجد منہاج القرآن ہے۔ ہمارے بڑے بڑے لوگ یہاں پر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اسلام کے، دین کے، اگر بیرون ملک چلے جائیں تو نماز عید پڑھنے کے لیے ان کو جگہ نہیں ملتی، مجبوراً منہاج القرآن میں آنا پڑتا ہے۔ اور ہماری گزشتہ یہ سن 2000 کی بات ہے، ہمارے ملک کے ایک سابق وزیر اعظم تھے یا وزیر اعظم تھی، تو وہ اٹلی ہم قائد محترم کے ساتھ تھے، ویٹیکن سٹی جو چرچ ہے ویٹیکن کا روم کے اندر، تو کوئی 100-150 کا قافلہ تھا، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم وہاں پر ویٹیکن سٹی میں گئے تو چرچ کے سامنے سے وہ وزیر اعظم صاحبہ تشریف لا رہی تھی، 2-3 لوگ تھے ان کے ساتھ، تو 150 کے افراد کو دیکھ کے قائد محترم کو کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب یہ سارے لوگ آپ پاکستان سے لے کے آئے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں یہ پاکستان سے نہیں، یہ میرے اٹلی کے کارکنان ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اتنی لمبی تفصیلات ہے کہ اس مختصر وقت ابھی تو میں نے یورپ اور شینگن کو ٹچ کیا ہے، برطانیہ ہے، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، مڈل ایسٹ ہے، عرب دنیا ہے، افریقہ ہے، جاپان ہے، کوریا ہے، جدھر ہانگ کانگ ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، دنیا کے جس خطے میں جائیں گے آپ کو اس مرد حق کے دیوانے نظر آئیں گے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو منہاج القرآن سے متعلقہ ہے، یہ تو ایسے دعوے کر رہے ہیں جن ممالک کا نام لیا جا رہا ہے یا جن شہروں کا، تو میں ایک ہی چیلنج کرتا ہوں، یہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں ان میں سے کوئی ایک غلط ثابت کر دے میں منہاج القرآن چھوڑنے کا اعلان کر دوں گا۔ ہماری باتیں صرف سٹیج کی حد تک نہیں ہیں، الحمدللہ قائد محترم نے اس مختصر وقت میں وہ خدمات سر انجام دی ہیں پوری دنیا میں، اور اس کے ان سینٹر کے اندر کیا ہے اور کس طرح لوگوں کی زندگیاں بدلی یہ ایک الگ داستان ہے۔ جو لوگ پانی کی طرح شراب پیتے تھے، جو لوگ
پانی کی طرح شراب پیتے تھے یورپ میں، آج الحمدللہ ان کی تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ یہ اتنا بڑا انقلاب ہے۔ اور بچے اور بچیاں پاکستانی کمیونٹی کی، وہ بھی آپ کے اور ہمارے بھائی ہیں، کہ جو نائٹ کلب سیٹرڈے نائٹ ان کی لازمن یا کسی نائٹ کلب میں یا کسی فنکشن میں یا آوارہ گردی میں گزرتی تھی، اور آج آپ منہاج القرآن کے ان تمام سینٹر میں سے کسی ایک سینٹر میں جا کر دیکھیں، یہی بچیاں اور یہی بچے آپ کو نعتیں پڑھتے نظر آئیں گے۔ یہ اتنا بڑا انقلاب یہ کس نے برپا کیا ہے؟ ان بچیوں کو اور بچوں کو دیکھ کر آپ پہچان نہیں سکتے کہ یہ بچیاں پاکستان کی ہیں یا یہ بچے پاکستان کے ہیں یا یورپ کی پیدائش۔ تو الحمدللہ یہ اتنا بڑا جو انقلاب تھا، یہ قائد محترم نے اس مختصر سے 15-20 سال کے عرصے میں پیدا کیا پوری دنیا میں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری زندگیاں بھی ان کو لگا دیں، اور ہم سب کو، جتنے لوگ آپ تشریف لائے ہیں، مہمانان گرامی ہیں، نئے لوگ ہیں، معزز احباب ہیں جو پہلی مرتبہ اس تقریب میں تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صرف منہاج القرآن کے قائد نہیں ہے، وہ آپ کے بھی قائد ہیں، اس پوری قوم کے اور پوری امت کے قائد ہیں۔ لہذا ان کی جماعت میں آنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے مشن میں ان کا ہاتھ بٹانا، یہ آپ لوگوں کا بھی اسی طرح فریضہ ہے جس طرح کہ ہمارا ہے۔ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے سے عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔